بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ٹی وی سیریل میں تو ارطغرل غازی کے بارے میں بہت کچھ دیکھا اور سنا ہوگا، لیکن وہ اپنی حقیقی زندگی میں کیسا تھا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہم نے نئی اور پرانی نسل کی آگاہی کے لیے ملت اسلامیہ کے اس عظیم کردار کی اصل زندگی کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہے، جسے جان کر آپ کو ارطغرل غازی کی اصل کہانی کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگے گا۔ 13ویں صدی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت عروج پر تھی۔ وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکا تھا اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلے کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہا تھا، چنگیز خان طوفان اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد قبائل جنوب کی طرف بھاگے، ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 8ویں صدی میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے۔ بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے مارکا آرا ہوئے، جو خود ترکی انسل تھے۔ مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے پسپا ہو کر ایشیا کوچک کو چلے گئے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد مارے مارے پھر رہے تھے، ارطغرل غازی کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اور آغوز کے قبیلہ کا ایک جز تھا، جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرداری میں تھا۔ اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے وقت سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل غازی اور اس کے بھائی دمدار کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ پہلے مارکا میں جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کی پناہ لینے کے لیے کونیا روانہ ہوئی۔ انگوارا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، یہ دیکھ کر ان میں سے ایک کی تعداد دوسرے کے لحاظ سے کم ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور جہاں بازی سے حملہ آور ہوا، دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا جس فریق کی اس نے مدد کی وہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل غازی کے اس کارنامے کے نتیجے میں اسے سغوت کا زرخیز علاقہ دیا گیا، جو بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا۔ جاگیر میں عطا کیا اور سغوت کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینا سے آئے تھے بود و باش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس کی جاگیر کا سپہدار بنا دیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ ہوتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا لیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے قبائل جو کہ پہلے سے ہی ایشیا کوچک میں آباد تھے، اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح ارطغرل کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور اس کا اقتدار گرد و بیش کے علاقوں میں قائم ہو گیا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث بنا، لیکن ایشیا کوچک میں دولت سلجوقی زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت ہی محدود رہ گیا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے۔ جنوبی اور وسطی حصہ میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختاری حکومتیں قائم کی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا، تاتاریوں کے حملہ آور ہونے کا خطرہ بھی دور نہیں ہوا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیل سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو حوصلہ ملا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب ارطغرل غازی نے علاء الدین کے نائب ہونے کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینی کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان علاء الدین نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھ دیا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمہ انجیش کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس وسیع علاقے میں چرگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ قلعے بھی موجود تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان نے کئی جنگیں لڑی۔ حلال سلطان علاء الدین کے عالم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اس نشان کو اختیار کیا، جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 ہجری میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی اور سغوت کے قریب دفن ہوا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔